الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ شعبان کے یہ آخری ایام چل رہے ہیں۔ آج شعبان کی 26ویں تاریخ ہے۔ اب بالکل رمضان ہم پر سایہ فگن ہے اور رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ اس امت کے گنہگاروں کو پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم مہمان مہینہ ہے۔ ہمارے گھر میں یا ہمارے محلے میں یا ہمارے ادارے میں یا ہمارے وطن میں کوئی عظیم مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے بے شمار تیاریاں کی جاتی ہیں، ان کے استقبال کا اہتمام کیا جاتا ہے اور کئی دنوں سے اس کی دعوتیں چلائی جاتی ہیں کہ فلاں مہمان آنے والے ہیں۔ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ حدیث میں آتا ہے سید الشہور کہ یہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ جس طرح جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، سید الایام، اس طرح رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن شریف کی جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، تو اس مہینے کی نسبت قرآن سے ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے ہی اوپر ہے۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، کوئی اس کے زبر کو اوپر نیچے نہیں کر سکتا۔ جب قرآن شریف کو ترتیب دی جا رہی تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، تو اس وقت انطاکیہ کے رہنے والے اٹالی کے رہنے والے چند لوگ، ایک وفد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ قرآن شریف کے اندر ایک آیت ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُهُمَا، یہ آیت ان کی طرف منسوب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب سفر کرتے کرتے ان کی بستی میں پہنچے تھے تو پورے گاؤں والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب پورے گاؤں والوں کی اتنی انسلٹ ہوئی، اللہ نے اس قرآن میں اس آیت کو نقل کیا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں اس کو فرمایا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُهُمَا، کہ انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ بزرگوں کی، اللہ والوں کی جماعت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر اور حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے مقبول بندے، ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ لوگ جب قرآن جمع ہو رہا تھا تو وہ لوگ، اسی بستی کے رہنے والے لوگ، اس پورے قرآن کو جمع کرنے کا جو انچارج آفیسر جس کو کہتے ہیں، پورا مینجمنٹ آفیسر جس کو کہتے ہیں، وہ حضرت زید کو بنایا تھا۔
تو ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ یہ ابو ہے نا، ابو کے اندر با کے نیچے، با کس طرح ہوتا ہے، نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، کہ تم صرف اتنا کہو، اس ایک نقطے کو مٹا دو اور اوپر کر دو اتو، تا کر دو۔ ابو کا مطلب ہوتا ہے کھانا نہیں دیا، انکار کیا، اور اتو کا مطلب ہوتا ہے کھانا انہوں نے دیا تو کہ ہماری عزت رہ جائے گی اور قیامت تک۔ تو حضرت زید، حضرت ابو بکر، حضرت عمر سبھی حاضر تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نقطہ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، ہم تو بہت دور کی بات ہے، یہ قرآن کی حفاظت ہے کہ تم چلے جاؤ یہاں سے۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذرا بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے، تو ہماری تو کہاں اتنی اوقات، ابو کا اتو بھی نہیں کیا۔ آج جو ملعون لعنت اللہ علیہ، جس نے کہا تھا کہ 14 آیتیں یا 26 آیتیں کچھ قرآن کے اندر زیادہ ہیں یا وہ اس قرآن کی نہیں ہے، اس کو نکال دو، تو یہ کہاں ہو سکے گا کہ جب ایک نقطہ آگے پیچھے نہیں ہوا تو کوئی ایکسٹرا 14 آیتیں یا 26 آیتیں قرآن میں کیسے داخل کر سکتا ہے؟ تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ جب رشیا اور اس کے جو اطراف کے جو ممالک ہیں ان کے ان ممالک کے اوپر حالات آئے، کمیونسٹوں کی جب وہاں پر حکومت ہوئی جس کو سوویت یونین کے ممالک کہتے ہیں، اور ایسے زبردست حالات آئے، اللہ کے دشمنوں کو اللہ نے جب حکومت دی، اللہ تعالیٰ اس زمین کے اوپر قوموں کے حالات کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ دنیا میں رہنے والے ہر قوم کو اللہ تعالیٰ باغی باغی حکومت کے اوپر بٹھاتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کسی قوم کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ تو نے ہم کو حکومت نہیں دی تھی۔ پچھلے 200 سال سے جس کی تہذیب پوری دنیا کے اندر عام ہے وہ یورپین تہذیب، اس سے پہلے کبھی یہ ادھر نہیں ہوئے تھے، ان کو اقتدار حاصل نہیں تھا، یہ ایک پسماندہ قوم تھی، لیکن اللہ نے ان کو آگے بڑھایا تاکہ قیامت کے اندر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ ہمارے اس ملک کے اندر جو قوم برسر اقتدار ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، چاہے کوئی پھر میجورٹی کے نشے میں آ کر یوں سمجھے کہ اب من اشد منا قوہ، کہ اب ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، یہ سب اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ باغی باغی کسی نہ کسی کو جو ہے حکومت کے اوپر بٹھاتے ہیں۔ تو اللہ کے وہ دشمن تھے، ان کو جب اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی رشیا کے اندر اور اس کے ممالک کے اندر، عربی کا ایک ایک لفظ مسلمانوں کے اوپر ایسے حالات آئے ہیں اس زمانے میں کہ عربی کا لکھا ہوا کوئی لفظ بھی اگر کہیں سے سرکاری آدمی کو مل جاتا تھا، قرآن شریف نہیں، عربی کا لکھا ہوا لفظ، تو ان کو 20 سال کی سزا تھی۔ لیکن سلام ہو وہاں کے علماء کو اور سلام ہو وہاں کے دیندار مسلمانوں کو کہ جنہوں نے ان حالات کے اندر بھی اپنے ایمان کو اور قرآن شریف کو مضبوط پکڑے رکھا اور اپنے ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں آج ہندوستان کے مسلمان کہ ہمارے اوپر حالات زیادہ ہیں، حالانکہ ہم سے پہلے باہر کی جو کنٹری ہے وہاں پر بہت سخت ترین حالات آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں۔ قرآن شریف کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر تنگی کے بعد آسانی لاتے ہیں۔ ابھی ضرور یہ تنگی کے دن چل رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ آسانی کے دن بھی بہت قریب ہیں۔ جب دلوں کے اندر سے یہ آواز نکلتی ہے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آج دیکھو حالات سے بیچار آدمی
ہم تو کوئی حالات میں نہیں ہیں. جو بیچارے روزانہ کا کمانے والے لوگ ہیں، جو روزانہ 100 روپے کماتے ہیں، جو روزانہ 200 روپے کماتے ہیں، ان کے انتری کے اندر سے جب یہ آواز نکلے گی متی نصر اللہ، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آئے گا الا ان نصر اللہ قریب، کہ سنو اللہ کی مدد کا وقت بہت قریب ہے، گھبراؤ مت. اللہ دنیا کے اندر مسلمانوں کو آزماتے ہیں، ایمان والوں کو آزماتے ہیں، کبھی بھوک کے راستے سے، کبھی پیسوں کی کمی کے راستے سے، کبھی پھل فروٹ کی کمی کے راستے سے، یہ سب آزمائش ہے، کبھی خوف کے راستے سے، یہ سب آزمائشوں سے ہم دوچار ہو گئے ہیں. تو وہاں کی جب حالات سدھرے 1990 میں، وہاں رشیا اور اس کے ممالک جو تھے، یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر امام بخاری پیدا ہوئے، جہاں پر امام ترمذی پیدا ہوئے، جہاں پر قال اللہ قال رسول کی صدائیں لگتی تھیں. اور وہاں پر جب ان کی کمیونسٹوں کی حکومت آئی تو وہاں پر انہوں نے مسجدوں کو استبل بنائے، وہاں پر مسجدوں کے اندر گھوڑے اور گدھے باندھے اور ایک ایک مسجد کو ختم کر دیا. لیکن جب حالات سدھرے 1990 میں، وہاں پر کچھ آزادی ملی، تو 1993 میں ایک جماعت آئی، پہلی جماعت وہاں سے نظام الدین مرکز پہ آئی. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بقید حیات تھے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب وہ وہاں کے جو علاقے کے مفتی اعظم تھے، وہ مفتی اعظم اس جماعت کے اندر شامل تھے. وہ خود جماعت لے کر آئے تھے، اور کچھ طلبہ تھے اور کچھ نوجوان تھے. اس طرح کی ایک جماعت 1993 میں نظام الدین مرکز میں آئی. میں بیان سن رہا تھا مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی کا، تو انہوں نے کہا کہ جب یہ جماعت 1993 میں آئی تو میرے اوپر خط آیا. میں لکھنؤ میں تھا کہ اپنے والد صاحب کی اجازت لے کر تم ہو سکے تو جلدی سے مرکز آ جاؤ. کیونکہ میں نے والد صاحب کی اجازت لی. ان کے والد صاحب کون؟ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ. ہندوستان کے دو عالم ایسے جو عالم عرب کے امام بنے، ایک تو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، جن کو عرب علماء کہتے تھے استاد ابو الحسن، اور ہندوستان کی ایک دوسری شخصیت تھی مولانا منظور نعمانی. مولانا منظور نعمانی کے یہ بیٹے ہیں مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے والد صاحب سے اجازت لی اور مولانا انعام الحسن صاحب حضرت جی جو تھے ان کے پاس گیا. حضرت جی نے جماعت سے ملاقات کرائی، مفتی اعظم جو وہاں کے تھے وہاں ان سے ملاقات کرائی، اور کہا کہ 10 دن تم اگر دے سکتے ہو تو ان کے ساتھ 10 دن لگاؤ. کہ میں جماعت لے کے 10 دن نکلا. 10 دن جو ہے دہلی ہی کی کسی مسجد میں رکنا تھا. کہ جب ہم تعلیم کے اندر بیٹھے ہیں، یہ سب واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، اور اللہ جس کو قرآن کی حفاظت کے لیے چن لیتے ہیں وہ کتنے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں. تو کہا مفتی اعظم، اور کہ ہم جب تعلیم کے اندر بیٹھے اور کہا کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو اس ملک سے آئے ہیں جہاں پر برسوں قرآن کا نام و نشان نہیں تھا، جہاں پر برسوں قرآن تو بہت دور کی بات، کلمے کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی کلمہ نہیں پڑھ سکتا تھا. تو کہ میں نے سوچا کہ یہاں قرآن کے حلقے لگانے سے یہ قرآن کیا پڑھ سکیں گے. لیکن جب تعلیم کے حلقے میں وہاں کے نوجوانوں نے جب قرآن پڑھا کہ میری آنکھیں کھل گئی کہ ہندوستان کا، پاکستان کا یا ہمارے اطراف کے ممالک کا کوئی قاری کیا قرآن پڑھتا ہوگا، اس سے بہترین قرآن وہ نوجوان پڑھتا تھا. مفتی صاحب کو میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کمال کیسے کر دیا. کہ اصل میں ہم نے جب یہ حکومت قائم ہوئی تھی، ایک ایک کو پکڑ دھکڑ چالو ہوئی تھی، قرآن شریف کو گھروں کے اندر سے نکال دیا تھا. لیکن ہم نے چند لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب ہم یہ تہیہ کیا، یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے نسلوں کے اندر ایمان اور قرآن کو منتقل کریں گے. تو اس کے لیے ہم نے یہ طے کیا کہ ہم جو ہے صبح کی نماز کے پہلے اندھیرے میں ایک جنازے کی شکل کا ایک جنازہ بناتے تھے، اس کے اندر مصنوعی مردہ یعنی مصنوعی ایک مردہ بناتے تھے اور جنازہ لے کر ہم نکلتے تھے.
اور اندھیرے میں نکلتے تھے تاکہ لوگ زیادہ دیکھنے والے نہ ہو، اور صبح کی نماز سے پہلے، اور ہم جو ہے قبرستان جاتے تھے، وہاں پہلے سے ایک قبر کھودی ہوئی ہوتی تھی، اس قبر کے اندر جو ہے جو نوجوان جو آئے ہوئے ہوتے تھے وہ طالب علم ہوتے تھے، اور وہی اٹھانے والے استاد ہوتے تھے کہ وہی طالب علم اور استاد کا وہ جماعت جو ہے قبرستان ہم جب جاتے تھے تو وہاں قبر کے اندر بیٹھ کر آدھے پاٹیے رکھ دیتے تھے اور اندھیرے کے اندر روشنی کرتے تھے، دیوا بتی کرتے تھے، موم بتی کے ذریعے سے روشنی کے اندر ایک استاد اور 2-3 جو ہے اس قبر کے اندر شاگرد بیٹھے تھے، وہ اس طرح جو ہے قرآن شریف پڑھا اور قرآن شریف حفظ کیا۔ اگر کوئی سرکاری آدمی قبرستان میں دیکھنے کے لیے آتا تھا تو ہم جلدی جلدی اوپر آ جاتے تھے، ایک آدمی کو قبرستان کے باہر رکھتے تھے تاکہ اس کا معائنہ کرے کہ کوئی سرکاری آدمی آ جائے تو خبر کر دے کہ جیسے ہی کوئی سرکاری آدمی آتا تھا ہم باہر آ جاتے تھے اور مصنوعی طور پر قبر کو ڈھانپ دیتے تھے کہ بھئی ہم تو جو ہے کسی مردے کو دفن کرنے آئے ہیں۔ جب وہ سرکاری آدمی چلے جاتا تھا پھر جو ہے ہم قبر کو کھودتے تھے اور پھر وہ جو اسی طرح سے جو ہے موم بتی کی روشنی کے اندر ہم قرآن شریف کو پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے۔ اس طرح ہمارے ضلع کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر 40 اور 50 نہیں 100-200 آدمی ہر گھر کے اندر حافظ جو ہے آج بھی زندہ ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے حفاظت کا ذریعہ ایسے کیا کہ ایک ایسا ملک جہاں پر قرآن شریف کلمہ نہیں، عربی لکھا ہوا کوئی پرچہ اگر سرکاری لوگوں کو مل جاتا تھا تو 20 سال کی سزا تھی، وہ ایسے ملک کے اندر قرآن شریف کو سینہ بہ سینہ انہوں نے منتقل کیا اور ہر ضلع کے اندر 200-250 حفاظ تیار کیے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قدرت کا کرشمہ ہے۔ آج اگر کوئی ملعون، آج اگر کوئی لعنت اللہ علیہ، اللہ کا دشمن، قرآن کا دشمن کو یہ کہے کہ 10 آیتیں قرآن کی ایکسٹرا رکھی ہیں تو وہ جو ہے خود پھٹکائے کے قابل ہیں، خود جو ہے وہ پوری دنیا نے اس کو دھتکارا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت اللہ ہی کرتے ہیں۔ اسی لیے آج کے جو حالات ہیں، کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑا جاتا ہے تاکہ دیکھیں ہم مسلمانوں کا ایمان کتنا جو ہے مسلمانوں کو جگانے کے لیے، جیسے ابھی پچھلے دنوں نرسنگ آنند نے ایک شوشہ چھوڑا، پیغمبر اسلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس کے خلاف کارروائی بھی ہوئی، FIR کٹی۔ یہ سب ایک ذات کا اس طرح کا مسلمانوں کو جگانے کے لیے اور مسلمانوں کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ ایک طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہندوستان کے مسلمان اور پورے جو ہے بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر ابھی اتنا ایمان زندہ ہے کہ ان کا رشتہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا مضبوط ہے، مسلمان کا وجود ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے اندر تم اپنے باپ سے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، تم اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ، جب تک کہ میری محبت زیادہ نہ ہو جائے اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ محبت رسول کو جگانے کے لیے شوشے چھوڑے جاتے ہیں اور محبت رسول، اور الحمدللہ ایمان والے اس پر جاگتے بھی ہیں، اس پر ایکشن بھی لیتے ہیں، اور یہی ہمارے پاس ہندوستان کے اندر سرمایہ ہے کہ ایمان ہے، محبت رسول ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چنگاری کو اور زیادہ جلانے کی ضرورت ہے، اس عشق محمد کو اور زیادہ اور اس کے محبت رسول کو اور زیادہ جلانے کی ضرورت ہے۔ یہ سیزن آ رہی ہے رمضان کا مہینہ، جس میں یہ
عبادت کی سیزن ہے، اس مہینے کے اندر ہم اپنا معمول بنائیں کہ بھئی ہم سب سے پہلے تو فرائض کا اہتمام کریں کہ 5 وقت کی نماز بالکل اہتمام کے ساتھ ہو، ایک بھی تکبیر اولیٰ ہماری فوت نہ ہو، ایک بھی بغیر شرعی عذر کے روزہ نہ چھوٹے، ایک بھی ہماری تراویح نہ چھوٹے، اور جھوٹ اور غیبت سے ہم بالکل احتراز کریں۔ روزہ حدیث میں آتا ہے روزہ پھٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے 2 چیزوں سے، ایک جو ہے جھوٹ سے اور ایک غیبت سے۔ تو نہ کرنے کے کاموں کا بھی تہیہ کرے کہ اب انشاءاللہ ہم یہ کام کو چھوڑ دیں گے۔ اس میں زبان کے جو گناہ ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے۔ چغلی کس کو کہتے ہیں؟ ادھر کی بات ادھر کرنا، اس سے انسان جو ہے جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ چغلی کرنے سے، گالی گلوچ سے، اس سے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں مسلمان گر جاتا ہے۔ اس سے جو زبان کے گناہ ہیں، اور رمضان سے آنے سے پہلے اپنے دلوں کو بھی پاک صاف کرے، جس کا کینہ بھرا ہوا ہے اس سے معافی مانگے، اور اس کے پاس جا کے محبت کے ساتھ اس کو ہدیہ دے، اور مسلمان کے اندر آپس میں صلح صفائی ہو، جس رشتہ دار سے انبن ہوئی ہو ان کے گھر جا کے میل ملاپ کرے، کیونکہ رمضان کے آنے کی پہلے کی تیاری یہی ہے۔ جیسے کہ حضرت مولانا جمیل صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ رمضان آنے کی پہلے کی تیاری یہی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک صاف کریں، ہم اپنے گناہوں کو تھوڑا کم کریں، جو گناہ ہماری زندگی کے اندر ہے اس کا لسٹ بنائیں، میں کون سے گناہ کرتا ہوں۔ اگر ہمارے چہرے پر سنت رسول نہیں ہے، اس کو تو سنت رسول رکھنے کا ارادہ کریں۔ اگر ہم ٹخنوں سے نیچے پینٹ پہنتے ہیں جو حرام ہے، تو اپنے ٹخنوں، پینٹ ہو یا شلوار ہو یا لنگی ہو، تو ہم ٹخنوں سے اوپر پہنیں گے۔ اسی طرح جھوٹ ہے، غیبت ہے، کسی مسلمان کی دل آزاری ہے، یہ سب گناہوں کو لکھیں اور ان گناہوں کو اپنی زندگی سے مٹانے کی کوشش کریں کہ یہ رمضان اب ہمارا آ رہا ہے کہ ہم اس رمضان میں انشاءاللہ ایسے بن جائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اور پھر کرنے کے کاموں کو لکھیں کہ میں نماز تکبیر اولیٰ میری نہیں ہوتی، یا فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اب اس رمضان میں فجر کی نماز کی بھی پابندی کروں گا اور زندگی بھر تک کروں گا، تکبیر اولیٰ کی پابندی کروں گا، ظہر کی پہلے کی 4 رکعت سنت کی پابندی کروں گا، عشاء کی پہلے کی 4 رکعت سنت کی پابندی کروں گا۔ اس طرح یہ استقبال رمضان ہے۔ حقیقی استقبال رمضان یہ ہے کہ رمضان سے آنے سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان ہو چکی ہے، اب سنت پڑھنا۔